متائے جان از قلم فاریہ چشتی پارٹ 7 لاسٹ پارٹ۔ شاذم نے ایک نظر سامنے وال پر لگی منصور علی خان اور غضنفر علی خان کی تصویر پر ڈالی۔ دونوں کے چہرے پر سکون و اطمینان تھا اور ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ تصویر سے ہٹ کر اس کی نگاہ ٹیبل پر رکھے ہوئے موبائل پر پڑی جس میں انابیہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ کچھ پل کے توقف کے بعد اس نے کال ریسیو کر لی۔ انابیہ، آئی ایم بزی، ٹاک ٹو یو لیٹر۔ اپنی بات کہہ کر اس کی بات سنے بغیر اس نے کال کٹ کر دی۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب جنگ جاری تھی۔ آج اس کی منتشر سوچیں بار بار انابیہ غضنفر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ انابیہ کے لیے وہ بچپن سے پاگل رہا تھا۔ اس کے لیے وہ سب کے سامنے ڈٹ جاتا تھا، لیکن اس لڑکی نے اس کا اعتبار ایک پل میں توڑ دیا تھا۔ اپنی جس محبت پر اسے غرور فخر تھا، انابیہ نے ایک پل میں اسے ملیا میٹ کر دیا تھا۔ شاذم منصور علی خان نے بچپن سے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے اس وقت سب کچھ سنبھال لیا تھا جب اس کی کھیلنے کی عمر تھی۔ انابیہ کی بے اعتباری نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے دلی تکلیف ہوئی تھی، ساتھ ہی اس بات کا دکھ تھا کہ انابیہ نے اس کا نام یسریٰ کے ساتھ جوڑا جسے وہ زارا کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ اگر یسریٰ کی عزت کا سوال نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ اس سے منگنی نہ کرتا۔ منگنی بھی محض ایک فرضی تھی۔ ان لوگوں کے بیچ کوئی بھی دلی وابستگی نہیں تھی۔ کل انابیہ کے کہنے پر اس نے اس کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں انابیہ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ گونجتا تھا۔ سر، آپ کی میٹنگ ہے تھوڑی دیر میں۔ آج کی جتنی بھی میٹنگز ہیں سب کینسل کر دیں، میں کسی سے بھی نہیں ملوں گا۔ اس نے پی اے کو حکم دیا۔ اوکے سر۔ پی اے کے جانے کے بعد اس نے کرسی کی بیک سے سر ٹکا دیا۔ کچھ پل وہ آنکھیں موندے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ انابیہ مسلسل اس بات پر فورس کر رہی تھی کہ وہ کیس واپس لے لے، لیکن وہ اس کے حق میں نہیں تھا۔ بی بی جان کی ذہنیت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اپنے باپ کی جائیداد پر بھی اس نے کبھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ اس کے پاس خدا کا دیا سب کچھ تھا، لیکن بی بی جان کی پلاننگ نے اس کو مشتعل کر دیا تھا۔ یہاں بات انابیہ غضنفر کی تھی۔ اس کے سارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن وہ اس کا حق ضرور دلوانا چاہتا تھا۔ سر، مسٹر ولید آئے ہیں۔ بھیج دو، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ السلام علیکم، سٹ ڈاؤن۔ سلام کا جواب دے کر اس نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ شاذم، میں جلدی میں ہوں، مجھے بہت خاص بات کرنی ہے۔ ٹیل می۔ شاذم اس کے مقابل صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ شاذم، ہمیں جے کے آنے کی اطلاع ملی ہے، اس لیے سر نے ایک ارجنٹ میٹنگ بلائی ہے۔ احترام علی خان اور اسماعیل دونوں وہاں ہوں گے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ احترام علی خان اور اسماعیل خان کے چہرے پر پڑا ہوا نقاب اٹھا دیا جائے۔ تم اپنا کام کرو ولید، تمہیں خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ جے کے کی آمد متوقع ہے۔ وہ 5 سال بعد وطن واپس آ رہا ہے۔ احترام علی خان کا کنیکشن جے کے سے ہے اور احترام شہباز علی خان ضرور تمہارے متعلق کوئی نہ کوئی بات کرے گا، اس لیے محتاط رہنا ہوگا۔ اسپیشلی یسریٰ کا خاص خیال رکھنا۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یسریٰ کا نکاح ہو چکا ہے۔ ڈونٹ وری ولید، تم اپنا فرض نبھاؤ۔ گھر پر گارڈز موجود ہیں، پوری حفاظت رہتی ہے۔ اوکے شاذم، ٹیک کیئر یور سیلف، میں چلتا ہوں۔ اللہ حافظ، شاذم اس کے گلے لگتا ہوا بولا۔ میٹنگ روم میں موجود 5 افراد کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سبھی لوگ نجم بختیار کی طرف متوجہ تھے۔ نجم بختیار اس کیس کے متعلق بریف کر رہے تھے۔ جنٹل مین اس کیس کو لیڈ کریں گے۔ اے ایس پی ولید رحمان، آپ سبھی اس کیس میں انہیں اسسٹ کریں گے۔ یاد رکھنا کہ ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ڈونٹ وری سر، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہمیں خاصی احتیاط برتنا ہوگی کیونکہ مجرم بہت چلاک ہے۔ اس کے خلاف ہمارے پاس کم ثبوت ہے، صرف ایک کلپ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل مجرم جے کے ہے۔ سبھی بہت ہی غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی۔ کل آج کی رات کی فلائٹ سے جے کے بینکاک سے آ رہا ہے۔
ایئرپورٹ سے ہی خاص نظر لگنی ہے، سادہ لباس میں اس کی نگرانی کرنی ہے۔ تم لوگوں نے ایک ایک پل کی خبر دینا ہے، لیکن اس طرح کہ کسی کو شک کی بھی گنجائش نہ ہو۔ جے کے پر ہماری نظر ہے۔ یس سر، سبھی یک زبان ہو کر بولے۔ جے کے آنے کے دوسرے دن صبح اسماعیل خان اور احترام شہباز علی خان کی مشترکہ فارم ہاؤس پر ایک میٹنگ ہے۔ اس میٹنگ میں جے کے بھی شامل ہوگا۔ ولید، ہمارے لیے جے کے بہت اہم ہے، اسے ہر حال میں پکڑا جانا چاہیے۔ تم فارم ہاؤس پر اسے گرفتار کرو گے اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے قابل اعتماد آدمی ہوں گے۔ اس فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیرنا ہوگا، سب سے بیسٹ ٹائم وہی ہوگا، ہمیں وہیں پر جے کے کو پکڑنا ہے۔ یس سر۔ انسپیکٹر نصر، تم نے اپنے آدمیوں کے ساتھ کلب کا گھیراؤ کرنا ہے۔ جس وقت فارم ہاؤس پر میٹنگ ہو رہی ہوگی سبھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ کلب پر بھی ہمیں اس دن ریڈ کرنا ہے۔ ہمیں جے کے کو چاروں طرف سے گھیرنا ہے اور اسے کسی بھی طرح سے موقع نہیں دینا سنبھلنے کا۔ اوکے سر۔ ایک بات اور، نجم بختیار ان لوگوں کی طرف مڑتے ہوئے بولے، اس کیس میں شیراز احترام علی خان اور نعمان اسماعیل کو بھولنا نہیں ہے۔ مسٹر شازم کی بہن کے کیس کے سلسلے میں خاص نظر ان پر رکھنی ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ کیس ایک انتقام لینے کا بہترین موقع ہے اپنے آفیسر کے قتل کا، کیونکہ ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے آفیسر کی موت کے پیچھے جے کے کا ہاتھ ہے۔ اوکے سر، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ جینٹل مین، ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو اس کیس میں پوری طرح جان لگا دینی ہے۔ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ اس کیس میں آپ لوگوں کو لیڈ کروں گا۔ مسٹر ولید اور مسٹر نصر دونوں ہی ہمارے ہونہار آفیسر ہیں، ہمیں ان کی قابلیت اور بہادری پر کوئی شک نہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ تھینک یو سو مچ سر، ہم آپ کو نا امید نہیں کریں گے، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ ولید نے کھڑا ہو کر نجم بختیار سے ہاتھ ملایا۔ السلام علیکم۔ انابیہ کے پرجوش انداز پر شازم نے اسے بغور دیکھا۔ گزشتہ دنوں کے مقابلے میں وہ کافی پرجوش اور خوش نظر آ رہی تھی۔ شازم سوال کا جواب دے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ فریش ہو کر آئیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ خیریت ہے مس انابیہ؟ آج بہت عزت بخشی جا رہی ہے شوہر کو جو تمہارے اعتبار کے لائق نہیں تھا۔ شازم کے طنزیہ انداز میں کہنے پر انابیہ کا رنگ ایک پل میں فک ہو گیا۔ شازم، میں شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر اور معافی بھی مانگ چکی ہوں۔ میں معاف کر چکا ہوں انابیہ، لیکن ان سب نوازشات کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی میں عادی ہونا چاہتا ہوں۔ شازم، میں خوشی سے کر رہی ہوں اور یہ میرا فرض ہے۔ خود کو میری ذات سے دور رکھو انابیہ، بہتر یہی ہوگا۔ فرض کو بیچ میں مت لانا۔ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے دل پہ نقش ہے۔ شازم اپنی بات مکمل کر کر اس پر نگاہ ڈالے بنا وہاں سے چلا گیا۔ انابیہ کچھ پل کے توقف کے بعد خود کو کمپوز کرتی باہر آ گئی۔ جو بھی رویہ شازم کا اس کے ساتھ تھا، اس کا رویہ سراسر ذمہ داری اسی کی تھی۔ بھابی، شازم بھائی کے لیے، یسرا کے کہنے پر اس نے ٹرے تھام لی اور کمرے میں آ کر ٹیبل پہ رکھ دی۔ کمرے میں اس کی غیر موجودگی یہ واضح کر رہی تھی کہ شازم واش روم میں ہے۔ انابیہ ٹرے رکھ کر باہر لان میں آ گئی، اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ زارا، کیا ہوا؟ لان میں موجود زارا کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ زارا خاموشی سے لان چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جی بھابی، ٹھیک ہے۔ اس کی بات کا جواب دے کر زارا ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلی گئی۔ انابیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ زارا کے اس رویے کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہاتھ میں دبے موبائل پر زارا کی نظر پڑی تو وہ ایک دم بے چین ہو گئی۔ 15 منٹ سے مسلسل ولید اسے کالز کر رہا تھا، جسے وہ مستقل مزاجی سے کٹ کیے جا رہی تھی، لیکن ولید رحمان نے ہار نہیں مانی تھی۔ ہیلو، تھک ہار کر اسے کال پک کرنا پڑی۔ ہیلو، السلام علیکم زارا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجبوری درجے اسے جواب دینا پڑا۔ زارا، کیا تم مجھے دعائیں نہیں دو گی؟ کل ایک اہم کیس کا اختتام پہنچنے والا ہے۔ تمہارے مجرموں سے ان کے جرم کا حساب لینے والا ہوں۔ خدا نے ماں کی دعا میں بہت تاثیر بخشی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کی ماں کی دعائیں ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ پل کے توقف کے بعد اس نے جواب دیا، زارا، تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میں تمہاری دعا بھی لینا چاہتا ہوں۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں،
کل کس نے دیکھا ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ جب بھی میں نے تمہارا دل دکھایا ہے اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ زارا، مجھے معاف کر دینا۔ کیا پتا کل کا سورج میری زندگی کا آخری سورج ہو۔ ولید کے پزمردہ لہجے میں زارا تڑپ اٹھی۔ خدا نہ کرے ولید، کیسی باتیں کریں آپ؟ خدا آپ کو لمبی عمر دے۔ اس کے لہجے کی تڑپ نے ولید کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ زارا، مجھے امید ہے کہ تم میرے لیے دعا گو ضرور ہوگی۔ میں کامیاب بھی ہوں گا، لیکن میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا اعتراف؟ ولید کا لہجہ زارا کی آنکھیں نم کر گیا۔ صرف ایک ہی ہستی ہے جو میرے سینے میں دل بن کر دھڑکتی ہے، جس نے مجھے حوصلہ دیا، اور وہ کوئی اور نہیں، تم ہو زارا۔ میں اپنی باتوں کی معافی مانگ چکا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میری کیا بات ہم دونوں کی دوری کا سبب بنی، لیکن پھر بھی میں تمہارا انتظار کروں گا، زندگی کی آخری سانس تک۔ ولید کے لہجے پر زارا تڑپ اٹھی۔ اس کی محبت جس کو اس نے تھپک تھپک کر سلایا تھا وہ جوش مارنے لگی، لیکن زارا نے اپنے دل سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو دبا لیا۔ بنا کچھ کہے اس نے کال کٹ کر دی، کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ولید رحمان کا بھائی تھا، اصفر رحمان، جس نے اسے ایسا رویہ ولید کے ساتھ رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ زارا بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جے کے کمرے میں داخل ہوتے ہی چاروں نفوس اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک صوفے پر بیٹھ جانے کے بعد جے کے نے ان لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ جے کے کچھ پل سب کے چہرے غور سے دیکھنے کے بعد گویا ہوا۔ احترام علی خان، کیا تم بھول رہے ہو ہمارے دھندے میں سب سے پہلے کام آتا ہے، رشتے ناتے بعد میں۔ جانتا ہوں جے کے، بھولا نہیں ہوں۔ اگر بھولے نہیں ہو تو چہرے پر ایسے تاثرات کیوں سجائے بیٹھے ہو؟ جے کے سخت لہجے میں جواب طلب کرنے پہ احترام علی خان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ احترام علی خان، میں جانتا ہوں کہ تمہاری بیوی کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ اسماعیل انکل، یہ معمولی بات نہیں ہے، میں نے اپنی ماں کھو دی ہے۔ شہزی کی بات پر اسماعیل خان نے اپنا سر جھکا لیا۔ احترام علی خان، کیا تم نے اپنے لڑکے کو سکھایا نہیں کہ ہمارے کام میں رشتوں کی اہمیت زیرو ہے؟ اگر کوئی اہم ہے تو وہ ہمارا کام ہے۔ غلطی ہو گئی اسے، جے کے معاف کر دیں، بچہ ہے۔ احترام علی خان نے اپنے بیٹے کی سفارش کی۔ یاد رکھنا، میں بار بار اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، اور نہ ہی معاف کرنے کا۔ آپ کو کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی جے کے، ہم اپنا کام پوری دل جمی سے کرتے ہیں۔ جے کے نے ایک نظر کمرے میں نفوس پر ڈالی۔ بی بی جان کہاں ہیں؟ انہیں ہمارے پاس آنا تھا۔ بی بی جان کی غیر حاضری پر معذرت خواہ ہوں جے کے، بی بی جان کی طبیعت ناساز ہے۔ میری بہن کو نوید خان نے طلاق دے دی ہے، اور میری بیٹی، ساری باتوں کا علم ہے مجھے، جے کے ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اسماعیل خان، میں نے کہا تھا مجھے نجم بختیار زندہ نہیں ملنا چاہیے، اور وہ اب بھی زندہ گھوم رہا ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس آفیسر نے ہمارے کلب کا راز فاش کرنا چاہا تھا؟ جے کہ اس کو ماننا آسان نہیں، اس کی سیکورٹی بہت ٹائٹ ہے، دوسری اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ شازی منصور علی خان کے کیس میں ہمیں اسی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا اس کی پہنچ ہم سے اوپر تک ہے؟ ہاں، ہماری پہنچ وہاں تک کیوں نہیں ہے اسماعیل خان؟ جواب دو۔ جے کے نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کالر اپنی گرفت میں لے لیا۔ جے کے، بات سنیں ہماری، ہم نے ایک پلان بنایا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ کیسا پلان؟ ہمارا ایک ساتھی ہے، رضا انعام، اس کا باپ ملک کا مشہور معروف بیوروکریٹ ہے، وہ ہماری مٹھی میں ہے۔ محبت کے لیے انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے، اور وہ بھی شہزی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ رضا انعام کا باپ نجم بختیار کا دوست ہے، دونوں گھروں میں آنا جانا ہے، بس ہمیں موقع کا انتظار ہے۔ جے کے نے مشروب کا ایک سپ لے کر گلاس واپس رکھ دیا۔ تم لوگ سب نکمے ہو گئے ہو، کوئی کام نہیں کیا، جس سے ہمیں خطرہ تھا وہ ابھی تک زندہ بیٹھے ہیں۔ تم لوگ گھریلو مسائل میں الجھے ہوئے ہو، ایک دو انسان کو مار گرانا بہادری نہیں ہوتی۔ جے کے کی داڑھ پر سبھی سہم کر نظریں جھکا گئے۔ جے کے، میرے پاس ایک اہم خبر ہے۔ شیراز نے بولنے کی ہمت کی۔ کیسی خبر؟
آپ کا کہنا تھا کہ ثنا ہمدانی کے ساتھ ایک لڑکی اور بھی تھی۔ ہاں، مجھے وہ لڑکی زندہ نہیں چاہیے، اسے ہر حال میں مرنا ہوگا۔ پتہ لگا کیا اس کا؟ سر، میرے بندے کی تازہ ترین اطلاع کے مطابق ثنا ہمدانی کے ساتھ موجود لڑکی کا نام انابیہ غضنفر ہے۔ شیراز کی بات سن کر چاروں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ زندہ نہیں رہنا چاہیے وہ لڑکی، جیسی مرضی آپ کی جے کے۔ شیراز اس کے آگے جھکتا ہوا بولا۔ یاد رکھنا شیراز احترام علی خان، اگر ذرا سی بھی چوک ہوئی تو میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ مطمئن رہیں جے کہ آپ شازی منصور علی خان سے میرے بہت سے بدلے نکلتے ہیں، اور انابیہ غضنفر بیوی ہے شازی منصور علی خان کی۔ شیراز صفاقانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ولید، کافی۔ شازم نے سامنے موجود کافی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت تھکے ہوئے محسوس ہو رہے ہو؟ شازم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میری پروفیشنل لائف کا یہ پہلا بڑا کیس ہے۔ نجم انکل نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے اور میں اس بھروسے پر پورا اترنا چاہتا ہوں۔ ڈونٹ وری، تم ضرور کامیاب ہوگے۔ شازم اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ۔ ولید نے زیر لب کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ کیس کا کیا بنا؟ ابھی ایک پیشی ہوئی ہے، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور شیراز اور نومی کا کیا بنا؟ ضمانت پر رہا ہوئے ہیں دونوں۔ شازم نے کافی کا مگ واپس رکھتے ہوئے کہا۔ ردا نے اطلاع دی ہے کہ احترام علی خان نے کل میٹنگ میں اسے بھی شامل ہونے کو کہا ہے۔ جے کے خاص اس سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ تو ہمارے حق میں بہتر ہوا۔ ایک بات مجھے تفتیش میں مبتلا کر رہی ہے شازم۔ جے کے اکیلا ہی آیا اور اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ رات میں 1 بجے کے بعد اسماعیل خان اور احترام شہباز علی خان اپنے بیٹوں کے ساتھ اس سے ملنے کے گیا تھا۔ ولید، ہو سکتا ہے یہ ملاقات کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ جے کے ساتھ ان لوگوں کی ملاقات 2.5 گھنٹے پر مشتمل ہے، اور یہ بات وثوق۔ شازم کے موبائل پر آنے والی کال کی وجہ سے ولید کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسکرین پر چمکتا شفا کا نام دیکھ کر شازم کو حیرت ہوئی۔ اس نے کچھ پل کے توقف کے بغیر فوراً کال پک کی۔ جی شفا، واٹ؟ دوسری طرف سے دی جانے والی خبر نے شازم منصور علی خان کو ساکت کر دیا۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ اوکے، آئی ایم کمنگ۔ شازم نے کال کٹ کر دی اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شازم، واٹ ہیپنڈ؟ اس کے چہرے پر تاثرات دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ جے کے نے اپنی چال چل دی ہے ولید۔ آفس سے باہر نکلنے میں انابیہ کو کسی نے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ شفا اسے ہاسپٹل لے کر گئی ہے۔ شازم نمناک لہجے میں بولا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیا تھا۔ اس وقت اسے کسی کی فکر نہیں تھی، اور تھی تو صرف انابیہ کی، اس کی انابیہ۔ شازم، ریلیکس، میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ ولید اس کے پیچھے بھاگا۔ اپنے دوست کو وہ اس موقع پر تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جے کے آ چکا ہے، اور ساتھ ہی اس نے اپنا شر پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ اس کا نشانہ بنی ہے شازم منصور علی خان کی بیوی، جس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس حادثے کی آئی وٹنس مس شفا کی دی گئی ہے، اور اطلاع کے مطابق 3 لوگ گاڑی میں سوار تھے۔ آفس کے باعث مسز شازم کو گولی ماری ہے۔ ان کا چہرہ تو کوئی نہ دیکھ سکا کیونکہ سب نے چہرے پر نقاب لگائی ہوئی تھی، لیکن مس شفا نے ان کی گاڑی کا نمبر نوٹ کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گاڑی احترام علی خان کے گینگ کی ہے۔ مسز شازم زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم برائی کے خلاف جنگ کریں۔ اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ ہماری گردنوں تک پہنچے، ان کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی شازم منصور علی خان کی فیملی کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے، اور اس کے پیچھے کون تھا یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ یس سر، سب یک زبان ہو کر بولے۔ مسٹر ولید اور مسٹر نصر آپ لوگوں کو لیڈ کریں گے۔ ہمیں پلان کے مطابق دونوں جگہوں پر چھاپا مارنا ہے۔ یس سر، سبھی نے نجم بختیار کی تائید کی۔ یاد رکھیے گا آفیسرز، اس گینگ نے پہلے آپ کے ایک آفیسر کی جان لی تھی۔ مسٹر ہمدانی اپنی غفلت کی وجہ سے مارے گئے، اس لیے ہمیں خاصی احتیاط برتنی ہے۔ جی سر، ہم پورا خیال رکھیں گے۔ Is that clear and more question? No sir.
آل دا بیسٹ ٹو آل آف یو۔ نجم بختیار نے باری باری سب سے ہاتھ ملا کر ان کو کامیابی کی دعا دی۔ ولید، مجھے تم سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ضرور کامیاب ہوگے۔ سر، میں آپ کے یقین کو کبھی بھی نہیں توڑوں گا۔ آپ نے جو مجھ پر بھروسہ کیا ہے اس پر پورا اتروں گا۔ ولید سلوٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ ردا نے ایک نظر باہر سڑک پر ڈالی۔ راستہ اتنا طویل نہیں تھا جتنا ردا کو محسوس ہو رہا تھا۔ آج وہ اپنے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کو جا رہی تھی۔ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا شخص بظاہر تو اس کا دوست نظر آ رہا تھا، لیکن حقیقت میں اس کا دشمن تھا۔ کبھی وہ اس کی ہم نشینی کی متلاشی تھی، لیکن آج اس کے وجود کو اپنے پاس دیکھ کر اسے شدید گھن محسوس ہو رہی تھی۔ شہزی، ہمیں کتنی دیر ہے پہنچنے میں؟ ردا نے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ کیا تمہیں میرے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہیں لگ رہا؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے شہزی، ایکچولی آئی ایم فیلنگ ٹائرڈ۔ بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ آج میں تمہیں سب سے اہم شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں۔ تم خوش قسمت ہو کہ جے کے نے تم سے ملنے کو خود بلایا۔ مسٹر جے کے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ مصنوعی خوشی کے ساتھ بولی۔ شہزی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری منزل آ پہنچی۔ شہزی نے ایک منزلہ مکان کے سامنے گاڑی روکی۔ ردا نے نیچے اتر کر چاروں طرف طائرانہ نظر ڈالی۔ ہم تو فارم ہاؤس پر جا رہے تھے، اس نے مڑ کر شہزی سے سوال کیا۔ جانے والے تو تھے، لیکن جے کے کہنے پر لاسٹ ٹائم میٹنگ مینیو چینج کرنا پڑا۔ اس کی بات پر ردا نے پریشانی سے اسے جاتے دیکھا۔ ردا کی ڈریس سے لگی ہوئی ڈیوائس سے ولید بآسانی ان لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا، لیکن لاسٹ ٹائم ساری گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ردا نے ایک نظر دور رخ موڑے کسی سے موبائل پر بات کرتے ہوئے شیراز پر نظر ڈالی، اور اگلے ہی پل ردا نے اپنا موبائل نکال کر ولید کو ایک پیغام ارسال کیا جو بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر جے کے آج نہ پکڑا جا سکا تو شاید پھر کبھی نہ پکڑا جاتا۔ موبائل واپس رکھ کر ردا شیراز کی طرف بڑھ گئی۔ کم ود می ردا، شیراز کال ختم کرنے کے بعد اس کی طرف مڑ کر بولا۔ ردا اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ گھر کافی بڑا تھا۔ بظاہر باہر سے سادہ نظر آنے والا گھر اندر سے لگژری تھا۔ اندر سے گھر کسی 5 اسٹار ہوٹل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ متعدد کمروں سے ہوتے ہوئے ردا اور شیراز ایک ہال میں پہنچے۔ یہاں پر سبھی لوگ جمع تھے۔ سبھی آپس میں ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شیراز بھی ردا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بھیڑ سے گزرتا ہوا جے کے کی نشست تک پہنچا۔ سر، میٹ ردا انعام، مائی بیسٹ فرینڈ۔ شہزی کے تعارف کروانے پر ردا سامنے موجود صوفے پر شخص پر نظر ڈالی۔ براؤن اٹیلین سوٹ پہنے، ہاتھ میں سگار دبائے، ایک ہاتھ میں قیمتی رسٹ واچ پہنے ہوئے مغرور نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہائی بیوٹیفل لیڈی۔ ہیلو سر، اس نے مسکرا کر سر خم کرتے ہوئے کہا۔ ردا، میٹ جے کے۔ میں نے ذکر کیا تھا نا تم سے، میں آپ سے ملنے کی متمنی تھی، ردا نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی ردا کو فوراً ہی احساس ہوا تھا کہ اس شخص کی آنکھوں میں انتہا پسندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے بھاری جبڑے اس کے چہرے پر موجود سختی کا اظہار کر رہے تھے۔ مس ردا کس سوچ میں گم ہے؟ آپ کی شخصیت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا تجزیہ کیا آپ نے میری شخصیت کا؟ سوری ٹو سے، بٹ اتنی جلدی کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا میرے نزدیک بے وقوفی ہوتی ہے۔ انٹرسٹنگ، جے کے اس کے سر پر سراپے پر ایک نظر ڈالتا ہوا قہقہہ لگا کر بولا۔ ردا نے ایک طائرانہ نظر چاروں طرف ڈالی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ سبھی لوگ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میوزک کے ساتھ ساتھ بے ہنگم شور نے ردا کے سر میں درد کر دیا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ مزاج اور تنہائی پسند لڑکی تھی۔ شیراز کی محبت نے اسے کلب جوائن کروایا تھا، اور نہ ہی اس سے اسے کوئی دلچسپی تھی۔ آج جے کے گینگ کے سبھی افراد ایک ساتھ اکٹھا تھے۔ ردا یہاں 4 بجے آئی تھی اور اب 8 بج رہے تھے۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا فرض اسے ایسا کرنے سے باز کر رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ تشویش
اس بات کی تھی کہ ولید رحمان کو یہاں تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ ان لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر ولید سے کانٹیکٹ کرنا کسی بھی طرح سکور نہیں تھا۔ ہیلو ایوری ون، جے کے کی آواز پر ردا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ اس بات سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ میٹنگ رکھنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ ہم کامیابی کے ساتھ اپنے سفر پر گامزن ہیں۔ ابھی تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی جو جے کے مقابل آ سکے، اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ اس وقت یہاں پر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن پر ملک کو فخر ہے، لیکن یہ لوگ ہمارے ہمراہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ جے کی بات پر ردا نے نفرت سے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس لیے ہر کسی کو کسی نہ کسی طرح پھانسا ہوا تھا، اور بہت سے بے زمین لوگ اس کے گھناؤنے کھیل میں برابر کے شریک تھے۔ احترام علی خان اور اسماعیل خان، یہ دونوں میرے بہت اہم آدمی ہیں۔ ان کی صلاحیتوں سے آپ سب بخوبی واقف ہیں۔ شیراز علی خان، میں نے ایک اہم کام سونپا تھا تمہیں۔ جے کے کام ہو چکا ہے۔ انابیہ غضنفر موت اور زندگی کے بیچ میں جھول رہی ہے، اور اس کی موت یقینی ہے۔ موت اور زندگی کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والے؟ اسی پل دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور ولید رحمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ سبھی کے ہاتھ میں پستول تھی۔ ولید کے ہاتھ میں موجود ریوالور کا رخ جے کے کی طرف تھا۔ غداری؟ غدار کون ہے؟ کس نے مخبری کی؟ جے کے چلایا۔ جعفر خان عرف جے کے، تمہارے سارے ساتھی تمہاری طرح بے ضمیر ہیں۔ ولید رحمان، تم کیا سمجھا تھا تم نے جے کے؟ پولیس تمہیں بھول گئی ہے یا تم سے ڈر گئی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ صحیح وقت کا انتظار تھا اور وہ وقت آ گیا ہے۔ خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہا ہا ہا۔ ولید رحمان کی بات سن کر جے کے اس طرف ہنسا جیسے کسی بچے کی خوش فعلیوں پر بڑے ہنستے ہیں۔ پولیس کو دیکھ کر ہال میں موجود لوگ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ولید کے ساتھی پوری طرح چوکس تھے۔ کیا لگتا ہے ولید رحمان، تم مجھے پکڑ لو گے؟ جے کے 2 قدم آگے بڑھ کر آیا اور ولید رحمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جے کے، تمہارا کھیل ختم۔ ولید رحمان، مجھے جانے دو یا خود چلے جاؤ، ورنہ میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ اگلے پل جے کے کی جیب سے ریوالور نکال کر ردا کی کنپٹی پر رکھتا ہوا بولا، غدار، تم نے کی ہے مخبری؟ ہاں، میں نے کی ہے مخبری، ردا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی بے خوف لہجے میں۔ انعام الحق کی لڑکی اور وہ ہم سے ہاتھ ملائے؟ یہ بات خاصی حیران کن تھی۔ نکمو، تم نے چھان بین کیوں نہیں کی؟ جے کے اسماعیل خان اور احترام شہباز علی خان کی طرف منہ کر کے جواب طلب کرنے لگا۔ ردا اب بھی اس کی گرفت میں تھی۔ پل بھر میں سب تبدیل ہو گیا تھا۔ جے کے، معاف کر دوں تمہیں؟ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم ہر نئے آنے والے کے متعلق پوری انفارمیشن اکٹھا کرو، پھر غافل کیسے ہو گئے؟ جے کے سخت لہجے میں دہاڑنے پر جے کے کی آواز سن کر گینگ کے سبھی لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اس بیچ ولید کے ساتھیوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ جے کے کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر ان لوگوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ غداری کی سزا موت ہوتی ہے۔ اگلے ہی پل فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی اور نومی تڑپ کر زمین پر گر پڑا۔ بس جعفر خان عرف جے کے کھیل ختم تمہارا۔ ولید نے ایک ہاتھ سے اس کا ریوالور چھینا۔ اس کے ساتھی کو چاروں طرف سے کور کیے ہوئے تھے اور ایک نب تلا ہاتھ جے کے کی کنپٹی پر لگایا اور جے کے کچھ ہی لمحوں میں غافل ہو گیا۔ گرفتار کر لو ان سب کو، ولید نے ہال میں موجود لوگوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ جے کے کی کافی اوپر تک پہنچی تھی۔ اس حال میں ولید کو ملک کی کئی اہم شخصیات نظر آ رہی تھیں۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ مقبول پیلس میں ہو کا عالم طاری تھا۔ تاریکی نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ چاروں پر سناٹے کا راج تھا۔ اس مقبول پیلس میں نوکروں کے علاوہ نگینہ خان اور بی بی جان موجود تھیں۔
نگینہ خان اپنے کمرے میں پڑی اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی، جبکہ بی بی جان اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ ان کے کنگ سائز بیگ پر زیورات کے کئی ڈبے کھلے ہوئے تھے، جن میں موجود زیورات کی بیش قیمت ہونے کا خود اظہار کر رہے تھے۔ بی بی جان کی آنکھوں میں ان زیورات کو دیکھتے وقت ایک عجیب چمک تھی۔ بی بی جان بار بار زیورات پر ہاتھ پھیر پھیر کر اس طرح خوش ہو رہی تھیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی پسند کے کھلونے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ رقصہ تھی۔ بیڈ پر موجود زیورات کو وہ بار بار اٹھا کر دیکھ رہی تھیں۔ شاہزی منصور علی خان، میں نے اپنے زیوروں میں سے اپنی بیٹی کو حصہ دار نہیں بنایا، تم کیا شے ہو؟ بی بی جان نے رعونت بھرے لہجے میں خود کلامی کی۔ کیا لگتا ہے تمہیں شاہزی منصور، تم کیس جیت جاؤ گے؟ بی بی جان دیوار پر لگی پکچر میں موجود شاہزی علی خان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہرگز نہیں شاہزی منصور علی خان، شکست فاش ہوگی تمہیں، دیکھ لینا۔ مقبول شہباز علی خان اپنی ہٹ کی پکی ہے، جو اس کے سامنے آ جائے وہ کر گزرتی ہے۔ بی بی جان خالی کمرے میں اپنے ہی آپ بڑبڑا رہی تھی اور بیڈ پر پھیلے ہوئے بیش قیمت زیورات دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ تمہاری بیوی انابیہ غضنفر، اس نے مجھ سے جائیداد کا مطالبہ کیا ہے، لیکن کیا ہوا؟ چپ چاپ میرے جال میں پھنس گئی اور تمہاری بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ بی بی جان ایک سیٹ پر نظریں جمائے ہوئے بولی، کان کھول کر سن لو سب، کسی کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، سب میرا ہے، سب۔ بی بی جان ایک فاتحانہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ ٹی وی پر چلنے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی تو ایک پل کو ساکت رہ گئی، لیکن اگلے ہی پل ریموٹ اٹھا کر والیوم تیز کر لیا۔ ٹی وی اپنی فل آواز میں چل رہا تھا۔ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مشہور بزنس مین شاہزی منصور علی خان کے چچا اور خان انڈسٹریز کے مالک احترام علی خان اور اسماعیل خان کو پولیس نے تھوڑی دیر پہلے ان کے اڈے سے گرفتار کیا ہے۔ ساتھ ہی ان کا بیٹا بھی پکڑا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شہراز احترام علی خان عرف شہری اور نعمان اسماعیل عرف نومی کو پولیس پہلے ہی پکڑ چکی تھی، جو ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔ اس کیس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ملک کے معروف بزنس مین شاہزی منصور علی خان کا کنیکشن بتایا جا رہا ہے۔ ابھی کسی بھی پولیس آفیسر نے کھل کر اس بارے میں بات نہیں کی، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق شاہزی منصور علی خان کا اس کیس میں کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ آج صبح شاہزی منصور علی خان نے قریبی تھانے میں رپورٹ درج کروائی تھی کہ جس میں انہوں نے اپنی بیوی انابیہ غضنفر کے اوپر قاتلانہ حملے کا انکشاف کیا تھا، جو کہ ایک معروف صحافی ہیں۔ انابیہ غضنفر اس وقت ہاسپٹل میں موت و زندگی کی کشمکش میں ہیں۔ اس کیس کے متعلق جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ پولیس کے پاس آپریشن میں ایک عادی مجرم جعفر خان عرف جے کے پکڑا گیا ہے۔ پولیس کی دی گئی اطلاعات کے مطابق وہ کل ہی بینکاک سے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا رہا۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں دا فین کلب کی حقیقت بظاہر تو ایک کلب ہے، لیکن اس کی حقیقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے۔ کلب کے بیسمنٹ میں اصل کام ہوتا ہے۔ یہاں پر بڑے پیمانے پر جوا ہوتا ہے اور ساتھ ہی لوگوں کو ڈرگز کا بھی عادی بنایا جاتا ہے، اور اس کلب کے مالک ہیں احترام علی خان اور اسماعیل خان۔ یہ کلب ان کے انڈر ہی چلتا ہے، جبکہ اس کلب کا مالک اصل ملک جے کے ہے، جو اب گرفتار ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کئی اور لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جو جے کے اور اس کے آدمیوں سے ملے ہوئے تھے۔ آئیے بات کرتے ہیں اس کیس کے آفیسر اے ایس پی ولید سے۔ بی بی جان نے ٹی وی سے نظریں ہٹا دیں۔ ان کے چہرے پہ غیظ و غضب کے تاثرات بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کے لیے بار بار مٹھیوں کو بیچ رہی تھیں۔ ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ اس وقت شاہزی منصور علی خان کے پرخچے اڑا دیتی، لیکن بے بسی سے کمروں میں چاروں طرف ٹہلنے لگی۔ مقبول شہباز علی خان کچھ پل کمرے میں ٹہلتی رہیں اور پھر دراز سے پستول نکال کر اپنی کنپٹی پر رکھی اور اگلے ہی پل فرش پر گر پڑی۔ نماز پڑھنے کے بعد شاہزی منصور علی خان نے خدا کی بارگاہ میں دست دراز کر دیے۔ اے دونوں جہاں کے مالک، موت اور زندگی تیرے اختیار میں ہے، اس مشکل میں مجھے صبر عطا کر۔
تاکہ میں ثابت قدم رہوں۔ تو جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت۔ اے خدا مجھے ثابت قدم رکھ اور مجھے رسوا نہ کرنا۔ تیری مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ ہر کام میں تیری مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم گناہ گار بندوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ اے خدا مجھے اس وقت صبر دے۔ انابیہ کو صحت یاب کر، اس کی زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلا دے۔ میری دعاؤں کو قبولیت کی بخشش دے، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، آمین۔ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد شازم منصور علی خان اٹھ کھڑا ہوا۔ مسجد سے نکل کر ٹوپی اس نے جیب میں رکھی اور ہاسپٹل کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کی متاع حیات زندگی اور موت کے درمیان تھی۔ ڈاکٹرز نے 24 گھنٹے اہم بتائے تھے۔ 18 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ شازم منصور علی خان کو صبح سے ایک گہری چپ لگی ہوئی تھی۔ اسے اس وقت فکر تھی تو صرف اور صرف انابیہ کی۔ اس کے گھر کے سبھی افراد کے لبوں پر انابیہ کی صحت یابی کے لیے دعا تھی۔ ہاسپٹل میں داخل ہو کر شازم نے ایک گہری سانس لی اور ڈاکٹر کے چیمبر کی طرف بڑھ گیا۔ اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر، میری وائف کی کنڈیشن کیسی ہے؟ شازم صاحب، آپ فکر مند ہو، خدا سے اچھے کی امید رکھیں۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ ڈاکٹر مجھے حقیقت بتائیں، انابیہ ہوش میں کتنی دیر میں آئے گی؟ شازم منصور علی خان نے پراعتماد لہجے میں سوال کیا۔ سوری مسٹر شازم۔ ڈاکٹر، آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر سوری کب بولتا ہے؟ جب وہ اپنے پیشنٹ کو بچانے میں ناکام ہو جاتا ہے، جبکہ انابیہ… آپ کی بات صحیح ہے مسٹر شازم، لیکن آپ کی مسز کو گولی بہت نازک جگہ دل کے پاس لگی ہے۔ نشانہ تو ان کو دل کا تھا، لیکن لاسٹ ٹائم نشانہ چوک جانے کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی حالت میں بہتری آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر، خدا اپنے بندوں کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کے بندے کے اندر صبر ہوتا ہے۔ میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ آپ لوگ اپنا کام کریں۔ شکریہ ڈاکٹر۔ شازم اپنی بات کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چھوٹی ماما، روئے مت، بلکہ خدا سے دعا کریں، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ شازم منصور علی خان نے امبرین کو اپنی مضبوط باہوں کے حلقے میں لیتے ہوئے کہا۔ ہماری امیدوں کا واحد مرکز خدا کی ذات ہے۔ امبرین روتے ہوئے بولی۔ ماما پلیز رونا بند کریں۔ آپ لوگوں کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہار بیٹھا ہوں۔ شازم منصور علی خان نے پرمزدہ لہجے پر تبسم اور امبرین تڑپ کر رہ گئیں۔ بھائی، خدا کی ذات کے بعد صرف آپ ہی تو ہماری امیدوں کا مرکز ہے۔ اگر آپ بکھر گئے تو کوئی بھی نہیں مضبوطی سے جمع نہیں رہ سکتا۔ سارا ٹھیک بول رہی ہے بھائی، آپ نے مجھے مشکل وقت سے بچایا۔ میری دعا ہے خدا آپ کو مایوس نہ کرے اور ان گنت خوشیاں دیکھنا نصیب کرے انابیہ بھابھی کے ساتھ۔ یسریٰ کی بات پر سبھی نے آمین کہا۔ شازم، نوری کی کال آئی تھی، بی بی جان نے خودکشی کر لی ہے۔ شازم، کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ اس کی خاموشی پر تبسم نے سوال کیا۔ ماما، آپ کو یسریٰ کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ آپ بھی جائیں ماما، اور زارا تم بھی۔ لیکن بھائی میں… زارا نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ زارا، اپنے فعل کی وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن تم جاؤ کیونکہ ہماری دادوں کی بہن تھی۔ شازم کی بات پر زارا خاموش ہو گئی۔ شازم تم… تبسم نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جاؤں گا ماما، انابیہ میری متاع حیات ہے، میری زندگی کی وہ خوشی جس کے لیے میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ اگر اس وقت وہ موت سے جنگ کر رہی ہے تو میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ شازم کی بات پر تبسم چند پل اسے دیکھتی رہی۔ انابیہ جلد صحت یاب ہوگی۔ شازم کی بات سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امبرین، خیال رکھنا اپنا، انشاءاللہ جلد ہی خیر کی خبر ملے گی۔ آپی، میں بھی چل رہی ہوں۔ اس گھر کی بہو ہونے کے ناطے میرا وہاں جانا ضروری ہے، لیکن امبرین یہاں… آپی، میں تو اسی دن مطمئن ہو گئی تھی اپنی بیٹی کی طرف سے، جس وقت میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ شازم کے ہاتھ میں دیا تھا۔ امبرین کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مقبول پیلس میں داخل ہو کر یسریٰ نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی۔ پہلی والی آن بان ختم ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ ایک عجیب وحشت چاروں طرف رقص کر رہی تھی۔ اندر سے نگینہ کے بین کی آوازیں آ رہی تھیں۔
وہ ماں کی موت پر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ یسریٰ، ریلیکس۔ زارا نے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آج کا دن شازم منصور علی خان کے ساتھ ساتھ یسریٰ کے لیے بھی بہت صبر آزما تھا۔ اپنے باپ کی گرفتاری پر اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، لیکن یہاں آتے ہی اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ ان لوگوں پر نظر پڑتے ہی نگینہ رونا بھول کر دھاڑی۔ پھپھو بہو ہیں اس گھر کی، آ سکتی ہیں۔ اس گھر پہ کسی کا حق نہیں میری ماں کے علاوہ، وہی اس گھر کی اصل مالک ہیں، نکل جاؤ۔ نگینہ اتنی زور سے چلائی کہ اس کے حلق میں خراش پڑ گئی۔ نگینہ، ہم یہاں تمہارا غم بانٹنے آئے ہیں، تبسم آگے بڑھ کر بولی۔ میری بی بی جان سے ان کا فخر و غرور چھیننے والی میری غم کا کیا مدافع کریں گے؟ میرے بھائی بھتیجے کو گرفتار کروا کر اب یہاں وفاداری کا ناٹک رچانے آ گئیں۔ نگینہ تضحیک امیز لہجے میں چلائی۔ پھپھو، آپ تائی امی کی انسلٹ نہیں کر سکتی۔ ڈیڈ نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں۔ نکل جاؤ تم اس گھر سے۔ ہمارے گھر کی عزت و ناموس کو پاؤں تلے روت کر چلی گئی تھی۔ نگینہ غصے سے اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہوئی بولی۔ آپ صدمے میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں جو آپ کے من میں آئے وہ کریں، زارا کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولی۔ نگینہ، اصل منافق تو آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ شرم سے ڈوب مرے۔ جو اپنے کیا ہے اس کی سزا ملی ہے آپ سب کو۔ خدا کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ شازم منصور علی خان میری عزت و ناموس کے لیے یہاں سے لے کر گیا تھا۔ شازم منصور علی خان نے مجھے اس دلدل سے بچایا ہے جس میں ایک بار قدم رکھنے کے بعد شاید میں اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ لیتی۔ مجھے عزت دی، محبت دی، میرا نکاح کروایا ایک معتبر شخص کے ساتھ۔ بدلے میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ دفان ہو جاؤ یہاں سے، واپس پلٹ کر مت دیکھنا۔ نگینہ غصے سے دھاڑی۔ تائی امی چلیں یہاں سے۔ یسریٰ ان کا بازو پکڑ کر واپس گھسیٹتی ہوئی بولی۔ یسریٰ، ہمیں تھوڑی دیر رکنا چاہیے۔ نگینہ غم زدہ ہے، اس کی باتوں کا برا مت مانو۔ چھوٹی ماما، آپ کے پاس اتنا ظرف ہوگا لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ یسریٰ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی۔ کچھ پل کے بعد تبسم بھی امبروین کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئی۔ دوبارہ یہاں آنے کی جرت مت کرنا۔ بتا دینا شازم منصور علی خان کو کہ مقبول پیلس صرف میرا ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ میرا بیٹا لالچی ہرگز نہیں نگینہ، الحمدللہ خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ میرا بیٹا حق حلال کی کمائی کھاتا ہے۔ یہ پیلس تمہیں مبارک ہو، جس کا ایک ایک چپا مقبول شہباز علی خان کے ظلم و ستم پر نوحہ گناہ ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ تبسم ٹھہرے لیکن مضبوط لہجے میں کہہ کر وہاں سے مڑ گئی۔ شازم منصور علی خان نے ایک نظر ریسٹ واچ پر ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے لب مسلسل انابیہ کی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ خدا کی رحمت سے نا امید نہیں تھا، اسے اپنی پاک ذات پر بھرپور بھروسہ تھا کہ وہ اس کڑے وقت میں اسے صبر عطا کرے گا۔ شازم، نجم بختیار کے پکارنے پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سر، آپ؟ شازم کے لہجے میں حیرت پنہاں تھی۔ انابیہ کیسی ہے؟ ابھی بے ہوش ہے۔ شازم ایک سرد آہ بھرتا ہوا بولا۔ خدا اپنا کرم کرے گا۔ نجم بختیار اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولے۔ شازم، کافی؟ اسی پل ولید اس کی طرف کافی بڑھاتا ہوا بولا۔ نو تھینکس۔ شازم نے نفی میں سر ہلایا۔ شازم، تم صبح سے یہاں ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ایٹ لیسٹ چائے یا کافی تو لو۔ نجم بختیار کے کہنے پر شازم نے ہاتھ بڑھا کر کپ لے لیا۔ انابیہ بھابی انشاءاللہ جلد صحت یاب ہوں گی۔ ولید اس کے قریب صوفے پہ بیٹھتا ہوا بولا۔ انشاءاللہ۔ شازم اور نجم بختیار زیر لب بولے۔ سر، جے کے کا کیا بنا؟ تم اس کی طرف سے فکر مند مت ہو شازم، ان لوگوں نے اپنے جرم کی سزا پائی ہے۔ ابھی پوچھ گاچھ جاری ہے، ہمیں ان لوگوں کی زبان کھلوانی ہے تاکہ ان کے اور اڈوں کا پتہ چل سکے۔ شازم نے اثبات میں سر ہلایا۔ مبارک ہو ولید، خدا نے تمہیں کامیاب کیا۔ ولید نے اس کو شانے سے لگایا۔
انابیہ کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ڈاکٹر اس کی کنڈیشن کے بارے میں پوری امید نہیں ہے. انہوں نے اس کے متعلق کچھ بھی کہنے سے انکار کیا ہے. خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. خدا کی ذات ہے جو ہمیں مایوسیوں کے اندھیروں سے نکالتی ہے. مسٹر شازم، کانگریچولیشن، آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے. آپ مل سکتے ہیں لیکن خاص خیال رکھنا ہوگا. تھینک یو ڈاکٹر. شازم نے خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا. خدا تم لوگوں کو ہمیشہ شاد آباد رکھے. نجم بختیار اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولے. میں مل کے آتا ہوں. شازم اٹھ کھڑا ہوا. افسردہ مت ہو ولید رحمان. کس بات پر سر؟ ولید نے نجم بختیار کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا. تمہاری حریم جاں مکین دل بھی جلد از جلد تمہارے ساتھ ہوگی. وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے. سر پلیز. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں ولید رحمان. حقیقت میں شازم سے بات کروں گا. سر ایسا پاسبل نہیں. سارا کوئی معمولی لڑکی نہیں. شازم منصور علی خان کی بہن ہے اور شازم منصور علی خان میرا دوست ہے. بے وقوف انسان، کس کتاب میں لکھا ہے کہ دوست کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے؟ سر آپ میری بات کا جواب دو ولید رحمان. نجم بختیار نے سختی سے جواب طلب کیا. نہیں سر، لکھا تو نہیں. بس خاموش. ایک لفظ اور نہیں. نجم بختیار کے کہنے پر وہ خاموش ہو گیا. شازم نے کمرے کے اندر قدم رکھا. اس کی نظر بیڈ پر دراز انابیہ پر پڑی جو آنکھیں موندے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. اس کے چہرے سے تکلیف کے آثار دیکھ کر شازم بے چین ہو گیا. دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے شازم منصور علی خان اس کے بیڈ کے نزدیک پہنچا. اس کا کملایا ہوا زرد چہرہ دیکھ کر شازم منصور علی خان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا. خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے مایوس نہیں کیا. شازم نے زیر لب خدا کا شکر ادا کیا. شازم کی آواز پر انابیہ نے آنکھ کھول کر دیکھا. سامنے شازم کو دیکھ کر اس کے دل کی کلی کھل اٹھی. انابیہ ٹک کر اسے دیکھنے لگی. انابیہ. شازم کے پکارنے پر اس نے دھیرے سے اسے مسکرا کر دیکھا. کیسی طبیعت ہے انابیہ؟ ٹھیک ہوں میں. انابیہ دھیمی آواز میں بولی. اس کے آواز سے نکاہت ظاہر تھی. آئی ایم سوری شازم، میں نے شش. شازم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. شازم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے مخمول لہجے میں بولا. اس کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ نے انابیہ کے رگو پہ میں خوشی کی لہر دوڑا دی. شازم، سب کہاں ہیں؟ سبھی لوگ یہیں ہیں. ڈاکٹر نے ایک آدمی کو ملنے کی پرمیشن دی تھی. کچھ پل کے توقف کے بعد اس نے جواب دیا. شازم، سب ٹھیک ہے نا؟ انابیہ کے لہجے میں انجانا خوف چھلک رہا تھا. سب ٹھیک ہے، تم فکر مند مت ہو. شازم بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا بولا. شازم، آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے. سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے. انابیہ فکر مت مند ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں. تمہاری وجہ سے پریشان تھا لیکن اب مطمئن ہوں. شازم نے اس کو یقین دلانا چاہا. تم ریسٹ کرو، میں پھر آؤں گا. انابیہ نے دھیرے سے سر ہلایا. خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اس نے مجھے مایوس نہیں کیا، تمہیں نئی زندگی بخشی، اس کا شکر لازم ہے. شازم ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا. خیال رکھیے گا اپنا، انابیہ نے دھیرے سے کہا. تم بھی. شازم دھیرے سے اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا واپس پلٹ گیا. انابیہ نے مسکراتی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا. اس کے لب مسکرا رہے تھے. اپنی شدید تکلیف کو پل بھر کے لیے فراموش کر گئی تھی. اپنے ہاتھوں رخسار پر موجود شازم کا پیار بھرا لمس اس کے گالوں کے گلاب مہکا گیا تھا. 1 ماہ بعد. شازم، میں یہاں تم سے ضروری بات کرنے اور اپنے وعدہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. نجم بختیار کی آواز پر سبھی لوگ خاموش ہو گئے. اس وقت ڈرائنگ روم میں کافی رونق تھی. نجم بختیار اپنی بیوی کے ساتھ آئے تھے، ساتھ ہی ولید رحمان کی بھی پوری فیملی یہاں موجود تھی. سبھی لوگ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے. جی سر، بتائیں.
شازم نے مسکراتی نظروں سے ولید کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو نظریں جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ بھابھی، اجازت ہے؟ جی بھائی، بالکل۔ رحمان کی وفات کے بعد آپ ہی ہیں ہمارے سرپرست۔ ولید آپ ہی کا بیٹا ہے۔ صالحہ نے انہیں اجازت دی۔ شازم، تم نے یسریٰ کو رشتہ اصفر سے جوڑ کر ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تمہارے لیے قابل اعتبار ہیں۔ میں اس رشتے کو مزید اعتبار بخشنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے ولید کے لیے زارا کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ نجم بختیار کے منہ سے غیر متوقع بات سن کر زارا اپنی جگہ سے بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ زارا، شازم نے اسے کھڑے دیکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن اس کے چہرے پر ناپسندیدگی چھائی ہوئی تھی۔ مما، ولید نہ صرف تمہارا دوست ہے بلکہ ہمارے لیے وہ ہر لحاظ سے قابل اعتبار ہے، لیکن زارا کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے یہ فیصلے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ ماما پلیز، آپ لوگ میری… زارا نے پھر مزاحمت کی۔ زارا، جو کچھ بھی بات ہو بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ تبسم کے لہجے میں صاف تنبیہ تھی۔ مما، آپ کیسے بنا پوچھے میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں؟ زارا کی بات پر اصفر نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ولید کے لیے اس کے پاگل پن سے بخوبی واقف تھا۔ اس کا خیال تھا یہ خبر سنتے ہی زارا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، لیکن وہ تو اس رشتے کے حق میں ہی نہیں تھی۔ زارا، آپ کی مرضی میرے لیے مقدم ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتی تو یہ بات یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ولید نے لب کشائی کی۔ زارا، میری بات سنو پلیز، ایک بار۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر اصفر نے اسے پکارا، لیکن وہ انسان کر کے وہاں سے نکل چلی گئی۔ زارا کے انکار کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ شازم کے سوال پر اصفر نظریں چرا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی جذباتیت میں گئی ہوئی بات کو ابھی تک یاد رکھا ہوگا۔ اصفر، ٹیل می۔ شازم کے دوبارہ کہنے پر اصفر کو زبان کھولنی پڑی۔ اصفر رحمان، تم دشمن نما بھائی ہو، اپنے خاطر بھائی کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ نجم بختیار کے مزاحیہ انداز میں کہنے پر اصفر کی حالت بحال ہوئی، ورنہ اسے سب سے زیادہ ڈر نجم بختیار کا ہی تھا۔ شازم بھائی، میں سوری بول دوں گا زارا کو، آپ پلیز رشتے سے انکار مت کریں۔ زارا پسند کرتی ہے بھائی کو۔ مسٹر اصفر، تو میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ گھنا میسنا بھائی بھی پسند کرتا ہے، لیکن اعتراف کرتے ہوئے جان جاتی ہے۔ شازم کے منہ سے سچ سن کر ولید ہکا بکا ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ شازم حقیقت سے بخوبی واقف ہے۔ خوشی میں اب اتنے بھی مت بنو ولید رحمان، ابھی لڑکی نے ہاں نہیں کی۔ حریم جاں مکین دل۔ سر پلیز۔ ولید نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی بہن کے لیے میری نظر میں تم سے زیادہ قابل اعتبار کوئی نہیں ولید۔ مجھے خوشی ہوتی تم خود ہی بتاتے۔ شازم ولید کو گلے لگاتا ہوا بولا۔ ڈرتا تھا یار، زارا تمہاری بہن ہے اور تم میرے دوست۔ شازم، یار اس بے وقوف کو سمجھاؤ کہ دوستوں کی بہنوں کی بھی شادی ہوتی ہے، ان کے بھی ارمان ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی دل ہوتا ہے، وہ بیچاریاں کنواری نہیں مرتی۔ نجم بختیار کے انداز پر سبھی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ولید کو بہتر یہی لگا کہ وہ خاموش رہے۔ آنٹی، آپ جب چاہیں بارات لے کر آ سکتی ہیں۔ میری نظر میں یسریٰ اور زارا میں کوئی فرق نہیں۔ جب میں یسریٰ کا رشتہ اصفر سے کر سکتا ہوں تو زارا کا ولید سے بھی۔ تبسم نے بھی شازم کی تائید کی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ولید میں کوئی خامی نہیں تھی۔ انابیہ، ڈنر کا انتظام کرو جب تک ہم ولید کی منگنی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں۔ جی انکل۔ انابیہ سر اسپات میں ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شازم نے ایک نظر لیپ ٹاپ سے اٹھا کر انابیہ پر ڈالی جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے انابیہ کو خاصا خاموش محسوس کیا تھا، لیکن وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ انابیہ، شازم نے اسے پکارا، لیکن وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اس کی آواز بھی نہ سنی۔ شازم نے اپنا کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ انابیہ کی طرف دیکھا جو اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ "Is everything all right?" شازم نے اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر پوچھا۔ انابیہ ایک دم سے چونکی۔ جی۔ کیا پریشانی ہے؟ نہیں۔ انابیہ نے نفی میں سر ہلایا۔
تو پھر کس بات پر اتنی دیر سے غور و فکر میں مصروف تھی؟ شازم، ایک بات پوچھوں؟ اس کی بات سن کر کچھ پل کے توقف کے بعد اس نے سوال کیا۔ آپ مقبول پیلس کیوں گئے تھے؟ انابیہ کے سوال پر شازم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو بظاہر تو نظریں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی، لیکن شازم منصور علی خان بخوبی اس بات سے واقف تھا کہ اس کی ساری حسیات اس کی طرف متوجہ ہیں۔ برا لگا وہاں میرا جانا؟ نہیں، بس میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیوں گئے تھے؟ اس نے سرد سے جواب دیا۔ انابیہ، وہاں پر نگینہ پپھو رہتی ہیں۔ لیکن شازم، انہوں نے کس بدتمیزی سے سب کو گھر سے نکالا تھا، بی بی جان کی شکل بھی نہیں دیکھنے دی تھی۔ انابیہ، انہوں نے جو کیا وہ فعل ان کا تھا۔ نگینہ پپھو وہاں پر اکیلی ملازموں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کا بیٹا ملک سے باہر ہے۔ ڈیڈ نے مجھ سے آخری وقت کہا تھا کہ ستیلی ہی صحیح نگینہ میری بہن ہے۔ انہیں ہمیشہ نگینہ پپھو کو بہنوں والا مان بخشا تھا۔ میں اپنے ڈیڈ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے جاتا ہوں۔ میں ڈیڈ سے کہا تھا کہ تم لوگوں کو ہی نہیں، اگر پپھو کو بھی کوئی پریشانی درپیش ہوئی میں ان کا خیال رکھوں گا۔ انابیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بولا۔ انابیہ نے رشک بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ خدا نے اسے شازم کا ہمسفر بنایا تھا، جو شکل ہی نہیں بلکہ دل کا بھی بہت خوبصورت تھا، اور اصل خوبصورتی شکل نہیں سیرت کی ہوتی ہے۔ شک کر رہی ہو مجھ پہ؟ نہیں شازم۔ انابیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کل ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے، تیار رہنا۔ شازم، میں ٹھیک ہوں، اب اس واقعے کو کافی وقت بیت گیا، میں کب تک ڈاکٹر کے چکر لگاتی رہوں گی؟ جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاتا۔ میں مکمل صحت یاب دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں۔ شازم، میں صحت یاب ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ انابیہ، نہ، مجھے پسند نہیں ہے۔ شازم سخت لہجے میں کہتا ہوا موبائل اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شازم کے لہجے پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ انابیہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ انابیہ کا شازم نے بے حد خیال رکھا تھا، بالکل اس طرح جیسے وہ کوئی نازک کانچ کی گڑیا ہو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں شازم کے رویے میں انابیہ کو عجب احساس ہوتا تھا۔ سبھی کہتے تھے کہ شازم منصور علی خان کو انابیہ سے عشق ہے۔ انابیہ ہی ایک ہستی ہے جس کے لیے شازم نے کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن انابیہ کو شازم کے رویے میں وہ محبت نہیں نظر آتی تھی۔ انابیہ محبوب کے منہ سے اعتراف محبت سننے کی متمنی تھی، لیکن اس کی یہ آرزو ہی رہی تھی۔ یسریٰ، پلیز میری بات سنو، اصفر نے اسے پکارا۔ یسریٰ پلیز۔ اصفر آواز لگاتا اس کے پیچھے بھاگا، لیکن سامنے آتی زارا سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ زارا، مجھے بات کرنی ہے۔ بولو۔ زارا نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ آئی ایم سوری۔ فار وٹ؟ زارا کے لہجے میں حیرت پنہاں تھی۔ زارا، بلیو می، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا بولا، لیکن یقین کرو میں اپنے رویے پر پشیمان ہوں۔ اصفر، گزری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں جو کہنا تھا وہ کہہ چکے ہو۔ زارا، تم جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں، سب کے سامنے بھی تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ پلیز میرے بھائی کا دل مت توڑو، میں ان کی آنکھوں میں تمہارے نام پر جگنو روشن ہوتے دیکھتا ہوں۔ اصفر پلیز، تم نے جو بھی کہا میرا اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنے بھائی کی وکالت مت کرو۔ زارا، اسی پل یسریٰ اسے پکارتی ہوئی وہاں پر واپس آئی، لیکن اصفر کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ یسریٰ، ایک سیکنڈ رکو۔ اصفر کے پکارنے پر زارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ انابیہ بھابھی بلا رہی ہیں زارا، اسے جواب دے کر وہ واپس پلٹنے لگی، لیکن اصفر اس کے سامنے آ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس کی حرکت پہ یسریٰ کا پارا ہائی ہو گیا۔ ویسے بھی وہ خود کو زارا کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ میں تم دونوں سے معافی مانگتا ہوں، میں نے جو بھی کہا تھا وہ غلط تھا، پلیز تم دونوں اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ اصفر پرخلوص لہجے میں بولا۔ اٹس اوکے اصفر، زارا مسکرا کر کہتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ یسریٰ پلیز۔ کیا یسریٰ؟ مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ کہے، وہ بھی زارا کے لیے۔ یسریٰ کو حقیقت میں بے حد دکھ تھا۔ زارا، مجھے لگا کہ تم مجھے نہیں مل سکو گی۔ زارا میری رازدار تھی، اس نے مجھے ہمیشہ حوصلہ افزائی دی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا ساتھ دے گی، لیکن اس نے اپنے بھائی کی منگنی تم سے کروا دی، میں بدگمان ہو گیا تھا۔ اصفر پشیمانی سے بولا۔
اسفر، آپ اتنی جلدی بدگمان ہو گئے تھے حقیقت جانے بغیر؟ زارا میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی. میں زارا کی سکی بہن نہیں ہوں، لیکن مجھے ہمیشہ سکی بہن کی طرح عزیز جانا. یسرا، میں معافی مانگ چکا ہوں، تم بھی مان جاؤ نا. اسفر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا. اسفر، ہاتھ چھوڑے میرا. یسرا پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی. پہلے میری بات کا یقین کرو، دوستی کرو مجھ سے. اسفر کی شرط سن کر یسرا نے اسے گھور کر دیکھا. اسفر پلیز ہاتھ چھوڑے میرا. یسرا اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئی بولی، لیکن مقابل گرفت مضبوط تھی. ٹھیک ہے، نہیں ہوں میں آپ سے ناراض، اب جانے دیں. یسرا ہار مانتی ہوئی بولی. گڈ گرل. اسفر شوخی سے اس کے چہرے پر پڑی ہوئی لٹ صحیح کرتے ہوئے بولا. یسرا نے کسمسا کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور اگلے پر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی. انابیہ، تم بھی چلو مارکیٹ شاپنگ کے لیے. تبسم اپنا بیگ چیک کرتی ہوئی بولی. مما، میں بعد میں چلی جاؤں گی. انابیہ نے ٹی وی سے نظر اٹھا کر جواب دیا. انا گڑیا، چلی جاؤ، وقت بھی تو نہیں ہے. اور انبرین نے بھی اسے ساتھ چلنے کی پیشکش کی. ارے چھوٹی مما، آپ لوگ کیوں انسسٹ کر رہی ہیں؟ بھابھی کا پروگرام شازم بھائی کے ساتھ جانے کا ہوگا. اٹس گڈ پلان. تبسم ہنستے ہوئے بولی، جبکہ انابیہ حیرت سے اس کی گلا فشانی سے سن رہی تھی. کب ایسا کہا شازم نے؟ تبسم اور امبرین کے جانے کے بعد اس نے زارا سے پوچھا. میں غلط تھوڑی بول رہی ہوں. پلیز زارا، مذاق مت کرو. انابیہ خفگی سے بولی. حقیقت یہ تھی کہ شازم بزنس میٹنگ کی وجہ سے ملک سے باہر تھا. انابیہ کو بے حد غصہ آ رہا تھا. فنکشن قریب تھا جبکہ اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی. بھابھی، مجھے آپ ناراض لگ رہی ہیں بھائی سے. زارا نے اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس شازم ابھی تک واپس نہیں آئے، فنکشن بھی قریب ہے. انابیہ اپنا لہجہ نرم کرتی ہوئی بولی. بھائی کو کال کرے نا. تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں. انابیہ ریموٹ واپس رکھتی ہوئی بولی. زارا نے سر اسبات میں ہلایا اور نظریں ٹی وی پر ٹکا دیں. موبائل کی رنگ ٹون نے زارا کو اپنی طرف متوجہ کیا. اسکرین پر بلنک کرتا نمبر دیکھ کر زارا نے کال کٹ کر دی، لیکن کال کرنے والا بھی مستقل مزاج تھا. آخر تھک ہار کر زارا نے کال پک کر لی. کیوں آپ بار بار کالز کر کے تنگ کر رہے ہیں؟ آپ پہلی بار ہی کال ریسیو کر لیتی تو میں بار بار کالز نہ کرتا. دوسری طرف سے اطمینان سے جواب آیا. مسٹر ولید رحمان. زارا پلیز، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو. کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کی خواہش مند نہیں ہو؟ اس کے سنجیدہ لہجے میں پوچھے گئے سوال پر زارا نے بنا کوئی جواب دیے کال کٹ کر دی اور موبائل سائلنٹ پہ کر دیا. زارا، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ انابیہ کے سوال پر اس نے چونک کر دیکھا. بھابھی، میں آج سے نہیں، ولید رحمان سے بہت پہلے سے پیار کرتی تھی، لیکن ولید رحمان نے میری محبت کا جواب کبھی بھی محبت سے نہیں دیا. میں اس کی بے اعتنائی کی وجہ جانتی تھی. اس کے لیے میں نے کبھی برا نہیں مانا، لیکن اس نے میری محبت کو فریب کہا. ولید کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک امیر زادی کا مذاق ہے. زارا نم لہجے میں بولی. زارا، ایک بات کہوں، مانو گی؟ جی بولے. زارا نے اسبات میں سر ہلایا. تم ولید سے بدگمان مت ہو. کبھی کبھی ہماری مرضی کے مطابق سبھی کچھ نہیں ہوتا تو ہم خفا ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. ہم صرف اسے سطحی طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی گہرائی تک نہیں جاتے. میرا کہا مانو، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ. میں نے ولید کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے. انابیہ کی بات پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا. اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور بات میں وزن تھا. زارا نے ایک پل کے توقف کے بعد سر اسبات میں ہلا دیا. انابیہ نے اس کو گلے سے لگا لیا. حقیقت میں وہ زارا کے لیے متفکر تھی، کیونکہ وہ محبت میں بے اعتباری کی جرم کی سزا کاٹ رہی تھی.